السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ گزشتہ کل آپ کو قرآن کریم کے اندر آپ کا پارہ مکمل ہو چکا تھا، اور آج دوسرا پارہ ریویژن کے اندر 3 رکوع دیتے ہیں ہم آپ کو۔ دوسرا پارہ رکوع نمبر 1، 2 اور 3 رکوع ہوتے ہیں اور 4 پیج ہوتے ہیں، تو آپ دوسرے پارے کے اندر 3 رکوع کو اچھی طرح ریویژن کریں گے۔ آج ہم سورۃ العلق پیج نمبر 27 سبق نمبر 2 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو سبجیکٹ ہے علم تجوید، اس کے اندر ایک سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آپ اس کو روزانہ ریویژن کرتے رہیں۔ انشاءاللہ دوسرا سبق ہم کچھ دن کے بعد پڑھیں گے۔ لحن جلی کا بیان ہے وہ۔ اب اس کے بعد ہم سورۃ العلق پڑھتے ہیں، پیج نمبر 27۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی دھیان سے ویڈیو کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اس کے اندر جو اخفا ہو رہا ہے اس کو بھی کرنا ہے، اور آخر میں کلکلہ۔ اقرأ وربک الاکرم، قاف میں کلکلہ۔ الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى۔ یہاں تک آپ کا سبق تھا۔ اس کو آپ بار بار پڑھیں، انشاءاللہ یہ بار بار پڑھنے سے آپ کو زبانی ہو جائے گی، حفظ ہو جائے گی۔ اب ایک آیت ہم آگے پڑھتے ہیں۔ ان الى ربک الرجعى، ان الى ربک الرجعى، نون مشدد گنہ ہوگا، رو پور ہوگی، یہاں بھی رو پور ہوگی، اور جیم کے اندر کلکلہ ہوگا۔ ان تمام باتوں کا آپ خیال رکھتے ہوئے اس آیت کو یاد کریں گے۔ ان الى ربک الرجعى۔ اب دوسری بات یہ کہ یہ سورہ علق آپ یاد کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے فرسٹ ایئر سے لے کر 5th ایئر تک کل 20 صورتیں آپ نے یاد کی، تو اس کے اندر سے بھی آج سے انشاءاللہ میں آپ کو ریویژن دیتا ہوں۔ روزانہ ایک ایک صورت آپ یاد کریں تاکہ وہ صورتیں بھول نہ جاویں، اور آپ روزانہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی نمازوں کے اندر ان 20 صورتوں کا آپ ریویژن ضرور کر لیجئے۔ تو ان 20 صورتوں میں سے آپ آج یاد کریں گے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور سورۃ الاخلاص۔ یہ 4 صورتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے، اس کا ریویژن کریں گے۔ اب آپ اس کے بعد دعا و سنت، آداب و دعا، پیج نمبر 48 کھولیے۔ آداب و دعا کے اندر سبق نمبر 1 دسترخوان اٹھانے کی دعا ہم پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے۔ دسترخوان اٹھانے کی دعا کیا ہے؟ الحمدللہ
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. آپ بار بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ دسترخوان اٹھانے کی دعا آپ کو پکی ہو جائے گی. اب ہم ایک مرتبہ ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں اس دعا کا، تاکہ آپ کو دعا کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے تو دعا کو پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا. تمام تعریفیں، پہلا جملہ تمام، یہ تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ایسی تعریف جو بہت زیادہ ہو، پاکیزہ ہو، بابرکت ہو. اے ہمارے رب، ہم اس کھانے کو ناکافی سمجھ کر اور بالکل رخصت کر کے اور اس سے بے نیازی اختیار کرتے ہوئے نہیں اٹھا رہے ہیں. تو آپ کو دسترخوان اٹھانے کی دعا یہ اچھے سے یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آگے یاد کرنا ہے. اب آگے عقائد کے اندر پیج نمبر 62 میں ہم نے یہ سبق پڑھا تھا، اللہ کی ذات و صفات. یہ پورا پیج ہم نے آپ کو پڑھا دیا. اس کے بعد دوسرا پیج اللہ کی ذات سب سے نرالی ہے، یہ بھی ہم نے آپ کو یہاں تک پڑھایا. سب اسے پہچانتے ہیں، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں تو ان صفاتوں سے اللہ تعالیٰ کو سب پہچانتے ہیں. آپ کو یہاں تک پڑھایا، یہ بھی ہو چکا ہے. اللہ کی بہت ساری صفتیں ہیں، یہ یہاں تک آپ کو اب ہو چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی. یہ پہلا نمبر ہے جو آپ کو یاد کرنا ہے. 2 سوال، ایک تو اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، جو میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے پیج کے اوپر ہے. اسی طرح اللہ کی چند صفات بیان کیجئے تو بھی بتایا تھا. یہ 2 تو سوال آپ کو یاد ہی کرنا ہے. اب اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفتیں ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گی. جو تیسرا سوال ہے تو اس پہ پہلا پوائنٹ اس کا یہ ہے، ہم روزانہ ایک پوائنٹ پڑھیں گے تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے. اللہ کی تمام صفتیں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی. اب اس کے بعد سیرت، سبق نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس. یہ سبق بھی مکمل ہو چکا ہے. تو اس سبق کے اندر آپ کو 3 سوال یاد کرنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کیسا لباس پہنتے تھے، یہ آپ کو بتایا تھا. کل اس کا جواب کیا ہے؟ شروع میں ہی یہ کہ عام طور پر تہبند اور کرتا پہنتے، اوپر سے دھاری دار لمبی چادر اوڑھ لیتے. یہ سوال ہے، اس پہلے سوال کا جواب. اب دوسرا سوال ہے آپ کی چپل کیسی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں میں ایسی چپل پہنتے کہ اس کا تلا چمڑے کا اور اس میں تسمے لگے ہوتے تھے، جیسے آج کل کی ہوائی چپل. تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہے. اور تیسرا سوال ہے آپ کس چیز پر سوتے تھے؟ تو پیارے نبی رسی سے بنی ہوئی چادر چارپائی پر سوتے، جس سے آپ کے مبارک جسم پر نشانات پڑ جاتے. تو یہ ہے. تو آج آگے ہم نہیں پڑھتے ہیں. جو یہ 3 سوال ہے تو ان تینوں سوالات کے جوابات آپ کو سبق ریڈ کر جو آپ کو بتایا اس میں سے آپ کو یاد کرنا ہے. سبق نمبر 3، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کھانے کے اندر ہمارے نبی کو کیا پسند تھا، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے. اب اردو کے اندر، یہ عربی سبجیکٹ کے اندر آپ پیج نمبر 164 کھولیں. یہ سبق نمبر 1 مفردات،
یہ پوری لائن ہو چکی ہے. اب دوسری لائن کے اندر ہم معلمتن تک پہنچے. امید ہے کہ آپ نے یہ تمام ورڈ یاد کر لیے ہوں گے، اور یاد نہ کیے ہو تو اس کو یاد کرنے کی فکر کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا. دیکھو جامعتن، یہ لکھا ہے جامعتن، اس کو اردو میں کہیں گے یونیورسٹی. یونیورسٹی اس کو عربی میں جامعتن کہیں گے. مطارن، یہ عربی ورڈ ہے، اس کو اردو میں ہوائی اڈہ، ایئرپورٹ کہیں گے. تبشورن، تبشورن اس کو اردو میں چاک کہیں گے، چوک. منتزہن یعنی تفریح گاہ، گھومنے کی جگہ. صیدلیتن، صیدلیتن دواخانہ، میڈیکل. طبیبتن ڈاکٹرنی، طبیبن ڈاکٹر اور طبیبتن ڈاکٹرنی. یہ کیا لکھا ہے؟ طبیبتن. حبرن روشنائی، جس کو انگلش میں انپوٹ کہتے ہیں، حبرن روشنائی. اس کے بعد اردو کا سبجیکٹ کھولے، پیج نمبر 179. دوسرا سبق چل رہا ہے قوم عاد کی نافرمانی. آپ کو بس صرف ایمان و یقین کی کمی تھی، یہاں تک پڑھایا تھا. اب آگے پڑھتے ہیں دھیان سے. سب کی فرما برداری کرتے لیکن اللہ اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرتے. قوم عاد سب کی فرما برداری کرتے تھے، سب کی بات مانتے تھے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتے تھے. حالانکہ آباء و اجداد سے سنتے چلے آئے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت اسی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی. انہوں نے یہ بات اپنے باپ دادا سے سنی تھی، جو ان سے پہلے امت تھی حضرت نوح علیہ السلام، تو ان کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا پانی کا، اور پوری کی پوری قوم پانی کے اندر ڈوب گئی. یہ ان کو معلوم تھا، مگر ان کو نہ ہوش آیا، نہ آنکھ کھلی، اور نہ وہ خواب غفلت سے جاگے. ان کو معلوم تھا، پھر بھی وہ اپنی منمانی کرتے تھے، سب کی بات مانتے تھے لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے. اس لیے آگے بھی ان کا انجام وہی ہوگا جو قوم نوح کا ہوا. آپ یہاں تک جاگے تک یاد کریں گے، اس کو اچھے سے ریڈ کریں، بار بار اس کو اردو کا جو سبق میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کو بار بار سنیں اور بار بار اس کو ریڈ کریں. 5-6 مرتبہ ریڈ کریں گے تو آپ کی ریڈنگ فاسٹ ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.